شرپسندوں کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش۔ کرم کے علاقے بگن میں نامعلوم افراد کی سرکاری گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر سمیت 7 افراد زخمی، زخمیوں میں 3 پولیس اور 2 ایف سی اہلکار بھی شامل۔ ابتدائی سرجری کے بعد ڈپٹی کمشنر سی ایم ایچ ٹل سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل۔ ڈپٹی کمشنر کے زخمی محافظ کو بھی پشاور منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کو 3 گولیاں لگیں۔ ڈپٹی کمشنر اور اہلکار کی حالت خطرے سے باہر ہے، بیرسٹر سیف کی تصدیق۔ فائرنگ واقعے کے بعد امدادی اشیاء بھیجنے کا عمل تعطل کا شکار، بگن جانے والی گاڑیوں کو روک دیا گیا۔ امدادی اشیاء کے ٹرکس کی طور پل کے مقام سے واپسی، سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا۔ کرم میں افسوسناک واقعہ صبح 10:35 پر پیش آیا۔ قافلہ روانگی سے قبل مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے مذاکرات کر رہی تھی۔ 40 سے 50 مسلح شرپسندوں نے ڈپٹی کمشنر جاوید محسود اور سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ تحقیقاتی ادارے کی ابتدائی رپورٹ مرتب۔ وزیراعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی سی ایم ایچ پشاور آمد۔ کرم فائرنگ میں زخمی ڈپٹی کمشنر سمیت تمام زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیراعلیٰ کی زخمیوں کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ واقعے میں ملوث افراد کو معاف نہیں کیا جائے گا، ہم کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ علی امین گنڈاپور پرعزم۔ کرم واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کا حکم۔ واقعہ کرم میں امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ صوبائی حکومت کرم میں امن کی بحالی اور عوام کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مل کر امن دشمن عناصر کی مذموم کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ علاقے کے لوگ شرپسندوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، علی امین گنڈاپور کی اہل علاقہ سے اپیل۔ امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے باوجود فائرنگ ہونا تشویشناک قرار، معاہدے کی ضمانت امن کمیٹیوں نے دی تھی۔ امن کمیٹیوں کی ضمانت کے باوجود ایسی مذموم کارروائی کیسے ممکن ہوئی؟ مقامی کمیٹیوں کے رہنماؤں سے وضاحت طلب کی جائے اور جواب دہی کریں۔ شرپسند عناصر علاقے کے امن کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایسی کارروائیوں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے قوت سے حرکت میں آئیں گے۔ مقامی افراد کو اپنے درمیان موجود کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ عوام اپنے درمیان چھپے امن دشمنوں کو پہچانیں اور ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ سرکاری ذرائع۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی لوئر کرم میں سرکاری گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت زخمیوں کی صحت یابی کی دعا۔ امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، امن و امان میں خلل ڈالنے والوں اور انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی سرکاری گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ اپنے بیان میں کہا، حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اے این پی سربراہ ایمل ولی خان کی ملاقات۔ بگن میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ واقعے کی مذمت، ڈپٹی کمشنر اور دیگر زخمیوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے خارجی دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو سراہا۔ کرم میں امن عامہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر مشاورت۔ ملک دشمن قوتیں امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں۔ سرکاری گاڑیوں پر حملہ بزدل دشمن کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ مذموم عزائم ناکام رہے۔ سیکیورٹی فورسز اور امن جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کی قدر کرتے ہیں۔ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کرم امن معاہدے کے دور رس نتائج سامنے آئیں گے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں پائیدار امن عامہ یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ فیصلوں پر عمل درآمد سے علاقے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ کے پی حکومت کی صوبے میں رٹ ختم ہو گئی۔ صوبائی حکومت کا فوکس صوبے پر کم اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے۔ کرم میں امن معاہدے کے باوجود ڈپٹی کمشنر پر حملہ قابل مذمت ہے۔ علی امین کو 2 ماہ میں 1 مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کچھ قوتیں کرم میں امان قائم نہیں ہونا چاہتی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پارا چنار کے بہن بھائیوں کی فکر ہے۔ کے پی کے میں امن و امان، دہشت گردی اور بے روزگاری بنیادی مسائل ہے۔ تحریک انصاف نے پشتونوں کو احساس محرومی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری۔
ہم دشمنوں کا بلوچستان پر ایک اور وار، تربت میں میرانی روڈ پر دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 32 زخمی، امدادی ٹیموں نے اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک۔ دھماکے میں ایس ایس پی کوئٹہ زہیب محسن بھی معمولی زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ مرکزی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی تربت دھماکے کی مذمت، کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ There will be zero tolerance for terrorism and terrorists. پاکستان کے اندر اگر کہیں سے بھی کوئی مداخلت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دینے کی پاکستانی فوج صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسرا فریق اگر ریزنیبل ڈائلاگ اور ریزولوشن کی کوشش کرے گا تو ضرور کوئی اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ ملک میں مداخلت ہوگی تو فوج بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ حکومت دہشت گردی ملک میں داخل کر کے گئی، دوسرا فریق ڈائلاگ کرے گا تو اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ جمہوریت یہ نہیں کہ نفرتیں پیدا کریں، ملک تب ترقی کرتا ہے جب مثبت قوت ابھرتی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ جاڑے کے رنگ، کہیں بارش کہیں برف سمیت سرما کی پہلی بارش، سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ، چمن اور دکی میں بھی بادل برسے۔ شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی باران رحمت۔ سب سے زیادہ بارش چترال میں 19 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ دیر بالا کے نواحی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری۔ شگر اور گرد و نواح میں بارشوں کا سلسلہ شروع، پہاڑوں پر برفباری۔ جنوبی وزیرستان انگور اڈہ میں موسم سرما کی پہلی برفباری۔ قلات اور زیارت میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ ہنزا کے بالائی علاقے برفباری کے بعد تیز ہواؤں کی زد میں کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، کھمبے اکھڑنے سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ گلگت بلتستان میں بھی شدید سردی، پارہ نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے۔ گوپس میں پارہ -6، لہ اور زیارت میں -4 رہا۔ بگروڈ اور پارہ چنار میں پارہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ویکینڈ پر ملکہ کوثر مری میں سیاحوں کا رش، تفریحی مقامات کی رونقیں بڑھ گئیں۔ برطانیہ میں شدید برفباری، نظام زندگی رک گیا۔ برفانی صورتحال کے باعث لنکن شائر میں حادثہ، 7 ماہ کا بچہ ہلاک۔ برفباری سے اموات میں اضافے کا خدشہ، برطانوی محکمہ صحت کا امبر الرٹ جاری۔ جیشائر اور سومرسیٹ میں درجہ حرارت -5 ڈگری تک گر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری تک گرنے کی پیش گوئی۔ جنوبی انگلینڈ کے کونسلز نے موسمی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اقدامات جاری کر دیے۔ چین میں کووڈ-19 کے 5 سال بعد ایک اور HMPV وائرس پھیلنے لگا۔ متاثرہ مریضوں میں کورونا جیسی علامات، نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل۔ عالمی ادارہ صحت نے نئے وائرس سے متعلق ابھی کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی۔ HMPV کی صورتحال پر NCOC کا اجلاس منگل کو ہوگا۔ پاکستان میں تاحال کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بارڈر ہیلتھ سروسز کی جانب سے اب تک HMPV کا کوئی سیمپل ٹیسٹ نہیں آیا۔